نساء میں عورتوں کے متعلق کچھ بیان آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ نساء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک نیو بیان لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ بیان کا عنوان اور ٹاپک یہ ہے کہ عورت تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی ہے، پڑھے تو کیسے پڑھے، اس کے بارے میں مفتی سلمان اظہری صاحب کا نیو بیان ہے۔ دوستو، آپ چینل پر آئے ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبائیے۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ نساء میں عورتوں کے متعلق کچھ بیان آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ نساء، کیونکہ نکاح کے متعلق احکام بتائے گئے، اور مائدہ میں ایک دسترخوان کا ذکر ہے جس کی وجہ سے اس کا نام مائدہ رکھا گیا۔ آج ہم نے جو آیتوں کی شروعات کی 5ویں پارے کی، وہیں سے کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا۔ حاکم کا مطلب حکومت کرنے والا مراد نہیں، بلکہ کفالت کرنے والا، عورتوں کی نگرانی کرنے والا، یا عورتوں کو اپنی نگرانی میں رکھ کر پرورش کرنے والا مرد کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی۔ شریعت کے مطابق مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری شریعت کے مطابق یہ اتھارٹی دی ہے۔ اب کچھ باتیں یہاں سے لے کر کے کچھ لوگ واویلا مچاتے ہیں کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کو برابر کے حقوق نہیں ہیں، عورتوں کو دیوار کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، وہ کام کاج کرنے والی ہے، بس جھاڑو پوچھا کرتی رہ جائے زندگی میں، اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ ان ظالموں کو کیا پتہ کہ عورتوں کا اسلام میں مقام کیا ہے۔ جو دور بیٹھ کر کے واویلا مچاتے ہیں، ان کے نزدیک برابری کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو ننگا کر کے بازار میں لایا جائے۔ واللہ میں کہتا ہوں، اسلام نے جو عورتوں کا مقام عطا کیا، ایک خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے قدموں کے برابر لاکھوں مرد بھی نہیں ہو پائیں گے۔ ان کا جو مقام ہے، یہ نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کہیں گرایا ہے، برابری، بلکہ کچھ خصوصیات مردوں کی ہے وہ مردوں کو دی گئی، کچھ خصوصیات عورتوں کی ہے تو عورتوں کو دی گئی۔ یہ ایکویلٹی نہ ہونے اور برابری نہ ہونے کے جو دعوے کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں ہیومن رائٹس یا ویمن رائٹس کے متعلق، کہ عورتوں کے حقوق کے متعلق، ان کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو حق نہیں ملا۔ اور یہاں پر بھی تو ہے، ہمارے ملک میں بھی، کہ ہماری عورتوں پر بہت زیادہ رحم کھاتے ہیں ہمارے پی ایم صاحب، کہ مسلمان عورتیں پیڑت ہیں، مسلمان عورتیں پیڑت ہیں۔ پیڑت کا مطلب مظلوم ہے۔ اب وہ پتہ نہیں کون سی مسلمان عورتیں پیڑت ہیں یا کون سی وہاں پر جا کر کے ان سے شکایت کی ہیں۔ ویسے تو ان کی خود کی عورت بہت سالوں سے پیڑت ہے۔ میرے عزیزوں، اسلام نے جو حقوق عورتوں کو عطا کیے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا میں کسی بھی کمیونٹی نے وہ حقوق نہیں دیے، وہ حقوق نہیں دیے۔ تمہیں پتہ ہے ایک زمانہ تھا جب عورتوں کو 5 زنجیریں باندھ کر کے بازار میں لایا جاتا تھا۔ یونان جیسی پوش حکومت، اس زمانے میں سپر پاور کہلائی نہیں جانے والی یونان کی حکومت، عورتوں کو وہ 5 زنجیریں باندھتے تھے، 2 ہاتھوں میں، ایک گلے میں، 2 پیروں میں، اور 5 زنجیریں باندھ کر کے کبھی بازار لانا ہوتا تو عورت کو ساتھ میں لاتے، اس طرح سے کھلے چھوڑ کر کے نہیں۔ اسلام کی عظمتوں پر قربان جاؤ، اسلام نے ان زنجیروں کو کاٹ دیا اور انہی 5 زنجیروں کو عورت کا زیور بنا دیا۔ آج بھی عورتیں دونوں ہاتھ میں بنگڑیاں پہنتی ہیں، گلے میں نیکلس پہنتی ہیں، دونوں پیروں میں پائل پہنتی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ بعض لوگوں نے فرمایا یہ پرانے ادھی چیزوں کی علامات ہیں، لیکن پہلے زنجیریں تھیں، اب یہ زیور بن گئے۔ یہ اسلام کی دین ہے، اسلام کا دین ہے، اسلام کا صدقہ ہے۔
عورتوں کے متعلق ایک اور تعجب کی بات میں بتاؤں آپ کو. رشیا میں جو آج پورے دنیا میں چرچے پر ہے، رشیا میں ایک مرتبہ ایک کانفرنس ہوئی، بڑے بڑے دانشور اس میں جمع ہوئے ہیں. جب میں نے کتاب میں یہ کانفرنس کے بارے میں پڑھا تو مجھے ہنسی آ گئی اس بات پر کہ بڑے بڑے دنیا کے دانشور جمع ہوئے تھے اس کانفرنس میں. میٹنگ تھی. کس ٹاپک پر کانفرنس ہو رہی تھی پتہ ہے آپ کو؟ ٹاپک یہ تھا کہ عورت کو انسان سمجھا جائے یا نہیں سمجھا جائے. بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کو انسان سمجھیں یا پھر یہ دوسری مخلوق ہے، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے. میرے عزیزو، میٹنگ میں بعد میں یہ طے پایا کہ ہاں ہے تو انسان لیکن ہمارے برابر کی نہیں. یہ وہی اسی دنیا کی بات میں کر رہا ہوں جو آج اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ کہتے ہیں یا ماڈرن کہتے ہیں. اسلام پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے دامن میں اگر دیکھ لیتے، تم نے کتنی عورتوں کو جلا کر خاک کر دیا. ستی کی رسم جانتے ہیں؟ ستی کس کو کہتے تھے؟ ہمارے اسی دیش میں یہ رسم پائی جاتی تھی کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو عورت کو بھی شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. ختم، اس کو رہنے کا حق نہیں. بعد میں چل کر کے اس رسم کو تھوڑا سا کم کر دیا گیا اور کہا اب جلائیں گے نہیں لیکن ودوا کو جنگل میں چھوڑائیں گے. اس کو معاشرے میں رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو جنگل میں چھوڑائیں گے، آبادی سے باہر رکھیں گے، اس لیے کہ ودوا اگر آئے گی تو یہ اب شگن ہوگا. آج بھی ہے یہ ناٹک، آج بھی ہے. اگر کوئی بیوہ عورت مجمع میں آ جائے تو اس کو اب شگن سمجھتی ہیں. آج کے بھی کئی معاشرے موجود ہیں. لیکن اسلام پر انگلی اٹھانے والے پہلے پڑھو اسلام کو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 شادیاں فرمائی جس میں سے 9 عورتیں ایسی ہیں جو سب کی سب بیوہ تھی. بیوہ کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کے ذریعے سے اپنا کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ بیوہ اپشگن نہیں ہوتی، بلکہ اگر تم نے اس کو اپنا لیا تو اس کی بدولت اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا. بیوہ کو اس طرح سے نکال کر کے باہر کر دینا، یہ سب مجھے حیرت ہوتی ہے. آج وہ لوگ ہمیں عورتوں کے حقوق سکھانے آئے ہیں جو کتنی تو عورتوں کو جلا دیے، کئی عورتوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، زندگی بھر ان کے لیے شادی کرنا حرام کر دیا. ایک بار شوہر مر گیا تو دوسری بار شادی نہیں کرنا. وہ لوگ ہمیں عورتوں کے حقوق سکھا رہے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں. جو زنجیریں ڈال کر کھینچتے تھے وہ ہمیں عورتوں کے حقوق سکھا رہے ہیں. حیرت نہیں ہے؟ یہ مسئلہ ایسی ہی ہے کہ اگر شیطان آپ کو نماز کے لیے بلانے آ جائے، اس سے یہ پوچھو تم کب سے شریف ہو گئے. تو یہ دنیا ایسی ہے جنہوں نے عورتوں پر ظلم کا ایک ننگا ناچ ناچا ہے، اور وہ ہمیں آج بتاتے ہیں ویمنز رائٹس ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں. عورتوں کے حقوق الحمدللہ میرے مصطفیٰ نے بتائے ہیں. ہاں، کل بھی میں نے بتایا تھا اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت عطا کی. اور پھر اتنا ہی نہیں، اسی خاتون کو ہی تو دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہو گئی، اگر اس کے بچے ہو گئے تو بچوں کو کہا گیا تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت بنا دیا. کون ہے اس قدر بلند مقام عورتوں کو؟ کس نے دیا؟ اسلام نے دیا. عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں جو واویلا مچاتے ہیں، ایکویلٹی نہیں ہے اسلام میں، برابری نہیں ہے. برابری کا مطلب وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو کھلے عام آزاد چھوڑ دینا چاہیے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. باہر نکال کر کے لاؤ، کپڑے اتار کر کے لاؤ، اس کے چھوٹے کپڑوں پر کچھ بھی بات مت کرو. اس کو وہ ایکویلٹی کہتے ہیں، یہ برابری ہے. مرد جب باہر گھوم سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں گھوم سکتی؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ مرد اگر ایک سے زیادہ عورت سے شادی کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ بھونڈے اعتراضات ان کے لیے، یہ بے سر و پیر کے اعتراضات، سوالات ہوتے ہیں. میں ان کو ایک اچھا مشورہ دیتا ہوں، عورتوں سے برابری کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے، برابری ہر چیز میں ہونی چاہیے، ہر چیز میں ہونی چاہیے.
عورتوں کے ساتھ برابری کرنے میں شادی کر لو، 1 سال بچہ وہ جنے گی، دوسرے سال تم بچہ جنو، 1 سال وہ حمل کی تکلیف اٹھائے گی، دوسرے سال تم حمل کی تکلیف اٹھاؤ۔ بھائی ساری تکلیفیں عورت کو ہی کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ پاسبل ہے؟ تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہر مخلوق کی اللہ نے کچھ خصوصیات رکھی ہیں۔ مرد کی اپنی خصوصیات ہے، عورت کی اپنی خصوصیات ہے، ان کی بناوٹ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق رکھا ہے۔ مرد کے ہاتھ عورت کے ہاتھ کی طرح نہیں، مرد کا جسم عورت کے جسم کی طرح نہیں، ساری چیزوں میں فرق موجود ہے۔ اسی لیے قرآن نے مردوں کو کمانے کا حکم دیا اور عورت کو امور خانہ داری اور بچوں کی تربیت کا حکم دیا۔ جس کی جیسی کیٹیگری ہے ویسے اسلام نے حکم دیا۔ اس چیز کو لے کر کے یہ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں۔ آج پاکستان کی سڑکوں پر کچھ عورتیں بینر لے کر کے اتری اور اس بینر پر یہ لکھا ہوا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، کہ ہمیں آزاد چھوڑ دیا جائے، 4 دیواری ہمارا گھر نہیں ہے، پوری دنیا ہماری ہے۔ یہ وہ جانور عورتیں ہیں جنہیں جنگل چاہیے، جنگلیوں کی طرح سے وہ زندگی جینا چاہتی ہیں۔ یہ سارے خیالات کس نے ان کے ذہنوں میں ڈالے؟ یہ وہی دنیا جو ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے۔ میں اپنی بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان کے میٹھے چپڑے نعروں میں مت آنا، یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ آج جاؤ یورپ کو جا کر دیکھ لینا، امریکہ کو جا کر دیکھ لینا، وہاں پر پورا نظام درہم برہم ہے۔ جو پوش کہتے ہیں نا، وہ صرف اور صرف پیسے میں پوش یا پھر عیاشی میں پوش نظر آتے ہیں۔ اخلاق جو انسان کے ہیں وہ مر چکے ہیں۔ پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اب میں ایگزیکٹ نہیں بتا پاؤں گا، لیکن بہت زیادہ پرسنٹ ایسا ہے کہ وہاں شادی کا نظام ہی ختم ہو چکا ہے۔ شادی کا نظام ہی نہیں، لڑکا کسی بھی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارتا رہے، بچہ ہو جائے، 2 ہو جائے، اس کے بعد دونوں کہتے ہیں اب شادی کر لیں ہم لوگ۔ 1-2 بچے ہونے کے بعد پلان کرتے ہیں کہ شادی کر لیا جائے، اس وقت تک شادی ہی نہیں ہوتی۔ اگر انڈرسٹینڈنگ ٹھیک رہی تو آگے شادی کر لیں گے 2 بچے کے بعد، نہیں تو پھر چھوڑ کر کے پھر کسی اور کے ساتھ۔ وہاں کے اکثر بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ان کا اصلی باپ کون ہے، 2-2 3-3 کے ساتھ اس طرح کی زندگیاں گزرتی رہیں۔ میرا دین یہ نہیں ہے، میرے دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام نسب کی حفاظت کرتا ہے، نسب کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کا یہ جو نظام ہے، ایک انگریز نے کہا، اس نے ریسرچ کر کے کہا، عورت کو اگر کسی نے طلاق دے دیا، توجہ چاہتا ہوں، اگر کسی نے طلاق دے دیا تو اس کی عدت کیا ہے؟ وہ عورت دوسرے مرد سے اگر نکاح کرنا چاہے تو کب کرے گی؟ ادھر فوراً زید نے طلاق دے دیا، دوسرے دن دوسرا شادی کر سکتا ہے؟ عدت ہے نا، آپ کو پتا ہے عدت کیا ہے؟ یہ عدت کیا ہے؟ 3 بار عورت کی ماہواری آ جائے، طلاق کے بعد 3 بار عورت کا حیض آ کر ختم ہو چکا ہو، 3 بار حیض آیا اور 3 بار وہ پاک ہوئی، تب اس کی عدت ختم ہو گئی، اب وہ چاہے تو کسی اور سے نکاح کر سکتی۔ یہ طریقہ ہے شریعت اسلامیہ میں۔ یہ کیوں رکھا گیا؟ ایک دانشور ہے، بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن اسلام سے اس کا تعلق تو نہیں، مسلمان نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوئی جب میں نے یہ دیکھا عدت کا کیا مسئلہ ہے، اس میں کیوں رکھا گیا؟ تو اس نے کہا کہ سائنس کے اعتبار سے میں نے پوری جانچ پڑتال کر کے دیکھ لیا کہ اگر عورت پہلے والے شوہر کے ساتھ کچھ راتیں بھی گزاری ہو، کچھ راتیں گزاری اور اس کے بعد پہلے شوہر نے طلاق دے دیا، تو پہلے شوہر کا نطفہ اگر عورت کے جسم کے اندر موجود ہے تو وہ کب تک باقی رہتا ہے؟ تو سائنس کہتی ہے
3 बार औरत को अगर माहवारी आ गई तो पहले वाला सारा नुत्फा पाक हो चुका होता है, पहले वाले का कुछ भी जर्रा भी बाकी नहीं रहता। अब वो पूरी मुकम्मल क्लीन है, तब जाकर के वो दूसरे शोहर के लिए तैयार है, दूसरा निकाह कर सकती है। मेरे अजीजों, ये मैं नहीं कहता, गैरों ने जो पढ़ा है वो कहते हैं कि इस्लाम ने ये इद्दत का जो निज़ाम रखा है वो सिर्फ इसलिए कि आने वाला बच्चा उसके नसब में कोई इख्तिलात ना होने पाए, नसब में कोई इख्तिलात ना होने पाए। औरतों की भी हिफाजत और बच्चों की भी हिफाजत। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि दीन इस्लाम ने ये पाकीज़ा निज़ाम रखा है, पाकीज़ा निज़ाम। आपको पता है आज दुनिया ये सारा निज़ाम दरहम बरहम करना चाहती है। हाँ दोस्तों, आपने सुना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा यानी औरतों के नाम से पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई है। रहा तरावी का मसला, तो औरत जमात के साथ नमाज पढ़ने का कोई हुक्म नहीं है। उसको वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, उसको घर का कोना पकड़ने का कहा है, इसलिए घर में वो नमाज पढ़ सकती है अकेले। इसी तरह तरावी का भी यही हुक्म है। दोस्तों, इस वीडियो के ताल्लुक से क्या राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और औरतों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।